نے اپنا کپڑا پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد ان سارے سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے، ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے، ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس پہ اپنا پاؤں رکھا اور پاؤں رکھنے کے بعد میرے نبی کو آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیں، یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اب نقیب جلسہ ذرا سا توجہ کریں، ایک بات میں علمی جو کہ بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی آنکھوں سے محبت میں لے لیا۔ تاریخ بتاتی ہے آپ اگر بیٹھ جائیں، کسی کو اپنی گود میں بٹھائیں تو اس کا دل اور آپ کا دل آمنے سامنے ہو جائے گا، آمنے سامنے ہو جائے گا۔ توجہ ہے، آمنے سامنے ہو جائے گا۔ جس کی گود میں بیٹھیں گے اس کے دل کے قریب آپ کا دل ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو بکر نے اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور اس انداز میں بٹھایا، نبی کا دل، ابو بکر کا دل قریب قریب ہو گیا، قریب قریب ہو گیا۔ جانتے ہو کس لیے کیا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ اپنے دل سے نور نکالنے کے بعد ابو بکر کے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق کو میرے نبی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہ رہے، علی روتے پھر رہے ہوں، عمر تلوار لے کر کے نکلتے پھر رہے ہوں، کوئی اگر یہ کہے گا کہ مصطفیٰ دنیا میں نہیں ہے، اس کی گردن کو قلم کر دوں گا۔ ایسے عالم میں میری امت کو سنبھالنے کے لیے مضبوط کوئی انسان ہونا چاہیے۔ ابو بکر کو مضبوط کر رہے ہیں، دل کے قریب دل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہا اگر بھٹی میں پکایا جائے لوہا لوہا رہتا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے کوئلے کی مانند ہو جاتا ہے، جیسا سرخ کوئلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوہا بھی کوئلے کی مانند ہو جاتا ہے، لیکن کوئلہ کوئلہ رہتا ہے اور کوئلہ کوئلہ رہتا ہے اور لوہا لوہا رہتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ ہے، ابو بکر ہے، مگر ایک لمحے کے لیے جب دل سے دل کو قریب کیا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، جب میرے مصطفیٰ دنیا سے بظاہر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے۔ عمر تلوار لے کر کے نکلے، ہے ہمت کسی میں جو مسلمان کو یہ کہے کہ دنیا میں نہیں رہے۔ عثمان بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، لیکن اس وقت میں ابو بکر صدیق نے منبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا تھا، دنیا والوں مصطفیٰ بظاہر دنیا سے چلے گئے، مگر مصطفیٰ کا مشن آج بھی قائم ہے اور اس مشن میں ابو بکر پہلا قدم رکھتا ہے، ابو بکر کام کرے گا۔ وعدہ کرو مصطفیٰ دنیا سے بظاہر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مذہب اسلام، اختیار مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ۔ کتنا مضبوط کیا اللہ کے رسول نے ابو بکر کو، مضبوط کیا۔ نبی خیب کا نبی ہے، ان کو معلوم تھا میرے جانے کے بعد لوگوں کو افسوس ہوگا، غم گساری کے ماحول میں آئیں گے، لیکن ایسے وقت میں ان کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہوگا تو میرا ابو بکر ہوگا۔ ان کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے سنبھالا، ابو بکر نے سنبھالا، امت کو ایسا سنبھالا۔ تاریخ بتاتی ہے یہ سب منصب اس لیے ابو بکر کو ملا، صرف مصطفیٰ کی غلامی کی بدولت ملا، صرف مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ملا۔ میرے جوانوں یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کی صداقت سے ہم کو اور آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ ہر میدان میں اگر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑنے ہیں تو عمر فاروق ابو بکر صدیق کی صداقت کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ خدا را جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں گے اگر ابو بکر کے دیوانے ہیں، اگر صدیق سے محبت ہے تو سچے بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہیے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ بندہ للولی میں ہے اور کسی کا اچانک سے فون آ جائے تو بندہ کہتا نہیں جی فتح پور آیا تھا، یہ جھوٹ ہو گیا۔ پرہیز کریں، جہاں ہے لوکیشن وہیں کی بتائیں۔ احتیاط اگر ممکن ہو تو اس کا مسئلہ الگ، جان کا دشمن اگر کوئی ہو تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے۔ یہ بھی میں وضاحت کروں، یہ نہیں کہ مولانا کہہ کے گئے تو کسی کی دشمن کو بھی کہہ دو آ جا بھیا عیدگاہ کے قریب آ جائے، یہ نہیں۔ اسلام نے بہت زیادہ سہولت عطا کی، یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ یار آپ احسان نہیں چکا سکتے ابو بکر صدیق کا۔ ہاں
ایک نام ہے حضرت بلال. کیا نام ہے؟ زور سے امیہ ابن خلف کے غلام ہے. مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ بھی گلے میں نہیں ڈالتا. اور جیسے ہی دھیرے 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 پتا چلا بلال کہ کوئی محمد ہے تو پھر محمد کی غلامی کا پتہ گلے میں آ گیا. بتاتا بھی کیسے نہیں. امیہ ابن خلف نے ایک مرتبہ بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بلال سرد موسم ہے جاؤ یہ جو لے کر کے جاؤ اس کو پیسو. بلال گئے چکی چلانے لگے پیسنے لگے. اچانک رات کے کسی نیند آ گئی. نیند کا غلبہ آ گیا رات کے حصے میں. بلال سو گئے. امیہ ابن خلف آیا دوڑ کر کے اور غصے میں بلال کو اٹھایا ٹھوکر مار کے. کہا بلال جو کام ہم نے تم کو دیا تھا وہ پورا نہیں کیا. بغیر پورا کیے سو گئے آرام کرنے لگے. اب ہم کو سزا دیں گے. بلال کی سزا میں اضافہ کر دیا گیا. امیہ ابن خلف نے کہا بلال ابھی تک تو تم لنٹن چکی چلا رہے تھے لیکن اب ہم تمہیں سزا دیتے ہیں اور تمہاری سزا یہ ہے اس چکی کو دالان میں لے کر کے جاؤ اپنے جسم سے قمیص کو اتارو پہنا ہو کر اس چکی کو پوری رات پیسو. اللہ اکبر. سرد موسم ہے یار. بلال کو بخار بھی آ رہا ہے. اس کے باوجود بھی بلال کے لیے سزا کا انتخاب کیا گیا. تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال میدان میں اس چکی کو پیس رہے ہیں چکی کو پیس رہے ہیں. اچانک کسی نے دروازے پہ آگے دستے دے. اللہ اکبر. بلال کو معلوم نہیں تھا آنے والا کون ہے لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں دروازے پہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تیرے میرے نبی تھے. تیرے میرے نبی تھے. تیرے میرے نبی تھے. تیرے میرے نبی تھے. محمد دروازے پہ آئے ہیں. بلال نے دروازہ کھولا ہے. حضرت بلال نے جیسے ہی دروازہ کھولا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا. کہا کون ہو؟ محمد نے فرمایا کون ہو؟ وہ بہت کچھ اتنا بتا کہ رات کے عالم میں پریشان کیسے ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. بلال کہنے لگے بہت سے آتے ہیں آپ جیسے لوگ پریشانی پہنچتے ہیں بتاوا کوئی نہیں کرتا. زخم دیکھتے ہیں مرہم کوئی نہیں لگاتا. ایسے ہی بات کر کے چلے جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا پریشان کس لیے ہے صرف اتنا بتا صرف اتنا بتا. اللہ اکبر. بلال کہنے لگے رات کا عالم ہے تنہائی کا عالم ہے شدت کا بخار ہے. اور امیہ ابن خلف نے کہا کہ چکی چلا کر کے اس کو پیسنا ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا جس کے صدقے میں اللہ نے برق و خبر کو بنایا جس کے صدقے میں اللہ نے خشک و تر کو بنایا جس کے صدقے میں اللہ نے لوح و قلم کو بنایا جس کے صدقے میں اللہ نے شجر و حجر کو بنایا. وہ پیغمبر حضرت بلال سے فرمانے لگے بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا بلال تم آرام کرو گے اور چکی گرانے والا مسافر چلائے گا. اور بندہ اگر پردھان میں بن جاتا ہے نا رات کے عالم میں چلے جانا آواز آئے گی پردھان جی صبح میں ملیں گے. سچی بتا رہا ہوں. اور کوئی پردھان جی بیٹھے ہو تو ناراض مت ہوئی تو بھیا بات یہی سچی ہے. صبح میں ملیں گے. اور خدا کے بندے اللہ نے تجھے جو قوم کی ذمہ داری کا منصب دیا ہے نا اس کا میدان محشر میں بھی حساب تھا. اور دیکھ وجہ تخلیق کائنات پیغمبر اسلام نے فرمایا بلال چکی تم نہیں ہم چلائیں گے. بلال کہنے لگے آنے والے ایک دن چلا لو گے دوسرے دن کون چلائے گا؟ دوسرے دن چلائے گا. ایک دن چلائی مصطفیٰ نے دوسرے دن بھی دروازے میں دستک ہوئی. بلال نے دروازہ کھولا. اللہ پر آنے والے سامنے وہی حسین و جمیل جمال تھا وہی پیغمبر تھے. بلال کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے. تاریخ بتاتی ہے دروازہ کھولا. بلال سے فرمایا بلال تم آرام کرو. چکی کون چلائے گا؟ کہا ہم چلائیں گے. دو دن ہو گئے. تیسرا دن جیسے ہی آیا دروازے پہ دستک ہوئی. بلال نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا اللہ اکبر نبی تشریف لائے. بلال نے فرمایا بلال تم آرام کرو چکی ہم چلائیں گے. بلال
بلال آرام کرنے لگے، مصطفیٰ چکی چلانے لگے، مصطفیٰ چکی چلانے لگے، جو پیسنے لگے۔ اللہ اکبر، قربان اس نبی کی شان دے جو اپنے غلاموں کا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تھا حضرت بلال نبی کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے آنے والے مسافر، یہ جو پتھر کی سرزمین ہے نا، یہ پتھر کی زمین ہے، یہاں پتھر کی زمین ہی نہیں، لوگوں کے دل بھی پتھر کے ہیں۔ ایسے ماحول میں جو تین دن سے میری مدد کر رہا ہے، مجھے اس کا نام جاننا ہے، مجھے اس کے نام کو پتا کرنا ہے، مجھے صرف اپنا نام بتا دے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا بلال نام جان کے کیا کرو گے، تمہارا کام ہو گیا، تم اپنا کام کرو، اب ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن قدموں کو پکڑ لیا، آنے والے اپنا نام بتا کے جائے گا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کس نے تیری مدد کی، میں کس کا نام لوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا میرا ہی نام محمد ہے، میرا ہی نام محمد ہے، میرا ہی نام محمد ہے۔ اتنا سنا تھا، بلال قدموں سے نکل گئے، یا رسول اللہ جانے نہیں دوں گا، آج تک نام سنا تھا، میں آپ کا دیوانہ تھا، آج چہرہ دیکھ لیا، کام بھی دیکھ لیا، بلال جب تک نہیں جانے دے گا، جب تک کہ کلمہ پڑھ کے داخل بلال نہیں ہو جائے گا۔ نہیں جانے دے گا بلال، یہ مصطفیٰ کا عشق ہے۔ کس کا عشق ہے؟ مصطفیٰ کا عشق ہے۔ یہ تقریب سے کہ میں نے کس لیے بیان کیا، جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ اس طرف آئیے۔ غلام کس کے تھے بلال؟ امیہ ابن شورٹ میں سن کے ایک بادشاہ کے غلام، ایک بادشاہ کے غلام تھے، نام تھا امیہ ابن۔ اتنا صادق تھا کہ جب اسے وہ پتا چلا کہ بلال نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کہا بلال ادھر آ۔ بلال آئے، کہا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑو، چھوڑو، نہیں چھوڑوں گا، کہا چھوڑو، کہا نہیں چھوڑوں گا، کہا چھوڑو، کہا نہیں چھوڑوں گا، کہا نہیں چھوڑو گے نا کہ تمہاری تکلیف میں اضافہ کر دیا جائے گا، تم پہ گھوڑوں کی بات کی جائے گی۔ اللہ اکبر، کہا امیہ ابن خلف نے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ، بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ، لیکن حضرت بلال کا جواب یہی تھا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کہا چھوڑو، نہیں چھوڑوں گا۔ بلال نے یہی جواب دیا، جو جان مانو گے جان دیں گے، جو مال مانو گے مال دیں گے، یہ ہم سے ہرگز کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاؤ جلال دیں گے، زندہ باد، یہ ہم سے ہرگز کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلا دیں گے۔ کہا چھوڑ، کہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلال نے یہی کہا ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا، نبی کو جان دے دے گا، تلاوت سے کلام حقیقی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے، جو اپنا قرآن شخص نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن مقدس، ذکر امام حسین۔ اور دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا بلال نے، نہیں چھوڑا، تو پھر امیہ ابن خلف نے بلال کی تکلیف میں اضافہ کیا۔ اللہ اکبر، بلال نہ دفتر میں رسی ڈالنے کے بعد بلال مکہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، ایک چوراہے پر لے کر کے بلال کو آئے، اور بلال نہ چوراہے پر ڈالنے کے بعد امیہ ابن خلف نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم جس طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں بس وہیں آ گیا، اور گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، چوراہے پہ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اسی چوراہے سے ابو بکر صدیق کا گزر ہو گیا۔ اونچا بولے، اونچا بولے، اور اونچا بولے، اور اونچا بولے، اور ابو بکر بیٹھے اسی چوراہے سے ابو بکر کا گزر ہو گیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر کو معلوم تھا کہ بلال نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر جانتے تھے کہ بلال نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف و اسلام ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں آئے، اور نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو اپنا بلال ہے نا، جملے دیکھے آپ، جملے دیکھے میری قوم کے جوانوں، ابو بکر صدیق کے جملے دیکھو۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے یا رسول اللہ، وہ جو اپنا بلال ہے نا، اپنا بلال، اپنا
اپنا بلال یا رسول اللہ کو جو اپنا بلال ہے اس کو چوراہے کے کوڑوں کی برسات کی جا رہی ہے یا رسول اللہ اس کو گھسیٹ کے مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا جب بلال کے بارے میں ابو بکر صدیق نے نبی مبارکہ میں آ کر کے کہا اللہ اکبر. نبی کا دل بھی تڑپ اٹھا. ابو بکر صدیق نے چلنا چاہا. جیسے ہی ابو بکر صدیق چلنے لگے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ادھر آؤ. کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. میرے نبی نے فرمایا جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کیا. کہا یہ کچھ پیسے میری طرف سے لے جاؤ اور جاؤ ابو بکر صدیق جاؤ میرے بلال کو خرید کر کے لے کے آؤ. میرے بلال کو خرید کر کے لے کر کے آؤ. میرے بلال کو خرید کر کے لے کر کے آؤ. لڑنے والوں اپنا جملہ سننا تھا. ابو بکر صدیق دوڑنے لگے. کدھر چلے پیسہ لے کر کے جاؤ. یا رسول اللہ پیسہ دے رہے ہیں جو ابو بکر کے پاس مال ہے نا مال یہ مال ابو بکر کا نہیں یا رسول اللہ آپ کا مال ہے. یا رسول اللہ مال چھوڑیے یہ جو ابو بکر کی جان ہے نا جان یہ جان ابو بکر کی نہیں آقا یہ آپ کی جان ہے. آقا میں چل اس لیے رہا ہوں میں توڑ اس لیے رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی یہی چاہتا رہا. کب نبی اپنی زبان سے فرمائے کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے. کوئی جائے میرے بلال کو خرید کر کے لائے. حضرت بلال کو خریدنے کے لیے چلے ہیں. ابو بکر صدیق دوڑ کر کے جا رہے ہیں. اسی چوراہے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد امیہ ابن خلف مار رہا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کی عاشقی پر. حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر کے کہا امیہ خبردار کا مطلب کا بلال کے اب کوئی توڑا مت مار دینا. بلال کو ابو بکر خریدنے آ گیا. سبحان اللہ. بلال کو خریدنے آ گیا ہے. صدیق خریدنے آ گیا ہے. ابن خلف سوچنے لگا یار ابو بکر تو بہت بڑے تاجر ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ غلام خریدنے آئے غلام کو خریدنے آئے ہیں. اللہ اکبر. اس نے سوچا کہ اگر واقعی یہ خریدنے آئے ہیں تو ان سے زیادہ پیسے کا مطالبہ کیا جائے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے امیہ ابن خلف نے اپنی سوچ کے مطابق اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا پیسے دوں گا. صدیق فرمانے لگے بغیر پیسے کے میں لے کے بھی نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے اب بغیر پیسے کے لے کے بھی نہیں جاؤں گا. کہا کتنے دو گے. صدیق اکبر نے فرمایا قیمت بول. قیمت امیہ ابن خلف کہنے لگا 200 دینار لیں گے. کتنے میں تقریب ذہن کر کے بتا رہا ہوں کتنے 200 دینار. ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا ہم ہلکے بولیں تو آپ بھی ہلکے بولیں گے. کہا کتنے لے گا. کہا 200. صدیق نے فرمایا زور سے بولیں اور زور سے. اور یار یہ ایمانی جذبہ ہے اور جتنا زبان سے نکلا ابو بکر نکلا. اس نے سوچا یار ایک ہی بار میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کم مانگ لیا. مکر گیا سودے سے. کہنے لگا صدیق 200 میں نہیں دیں گے. اب پھر کتنے میں دوں گے. کب 500 لیں گے. صدیق نے فرمایا یار لہک کے بولو. اس نے سوچا یار یہ تو دوبارہ میں بھی ایک ہی بار میں اس کا مطلب کم مانگے ہیں. پھر مکر گیا. کہا نہیں دیں گے. پھر کیسے دو گے. کہا اور زیادہ لیں گے. کہا کتنا لو گے. کہا 1000 لیں گے. صدیق نے فرمایا 1000. اس نے سوچا یار ابھی بھی گھاٹے میں ہے. کہا نہیں دیں گے ایسے. کہا پھر کیسے دو گے. کہا یہ غلام دیں گے 1000 بھی لیں گے بدلے میں کوئی غلام بھی لیں گے. صدیق نے فرمایا بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ تم بہت بڑے تاجر نہیں ہو. خسارے میں ہو نقصان میں ہو. میرے صدیق نے فرمایا امیہ
کچھ تو معلوم نہیں، صدیق کی پوری زندگی کی تجارت خسارہ ہوتا ہے، لیکن آج کے سودے میں نقصان نہیں کس لیے؟ آج تک صدیق نے جو تجارت کی ہے اپنی مرضی سے، لیکن آج کا سودا مدینے والے کی مرضی کو آج کا سودا مدینے والے کے چمنوں کے بعد اور پیسے صدیق کے ہیں، مرضی مصطفیٰ کی، اور صدیق اپنی مرضی سے سودا کرے نقصان اٹھائے گا، مدینے والے کے سودے میں نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور تیرے کو معلوم نہیں آج کتنا بڑا فائدہ صدیق کو ہوا ہے، پوری زندگی کسی سودے میں نہیں ہوا جتنا فائدہ آج ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ تہمتیں لگاتے ہیں صدیق اکبر پہ، کہتے ہیں انہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، اور ظالموں تمہاری زبانوں کو نقبہ مار جائے، تاش کی عینت کو ہٹا کر کے دیکھو اگر صدیق نے کس انداز میں اہل بیت کی محبت کو اجاگر کیا ہے، کربلا والوں کی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ نام ہے عقیل، حضرت عقیل، جو کہ حضرت علی کے بھائی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، وہ صحابہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے جلن نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے جو کام صدیق پہلے کرتے ہیں اس کام کو ہم کو پہلے کرنا چاہیے، جس معاملے میں صدیق پہلے آتے ہیں اس میں ہم کو پہلے آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، پہلی صف میں آیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے مسجد میں حضرت علی بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مصلی کے قریب پہلی صف میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی کے بھائی نام ہے حضرت عقیل، وہ آئے اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کھڑے ہو جاؤ، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا پیچھے جاؤ، ابو بکر صدیق پچھلی صف میں آئے، اور آنے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عقیل نے کہا نا نا نا، اور پیچھے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اور پیچھے گئے، اور اس کے شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ یار احترام نہیں تو اور کیا ہے، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ توقیر نہیں تو اور کیا ہے، یہ بلندی نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ، نہیں اور پیچھے جاؤ، پیچھے گئے، یہاں بیٹھ جاؤ، نہیں اور پیچھے جاؤ۔ ابو بکر صدیق لاسٹ والی صف میں گئے اور جا کر کے کہنے لگے شہزادے اگر اجازت ہو تو اس جگہ بیٹھ جاؤں۔ حضرت عقیل نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی دوڑ کر کے نماز سے فارغ ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اور نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج تو مسجد میں بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ جو اپنا چھوٹا بھائی عقیل ہے نا اس نے ابو بکر صدیق کو اٹھا دیا، پچھلی صف میں بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شکایت حضرت علی نے آ کر کے کی تو میرے مصطفیٰ کے جملے کیا تھے؟ تعجب کریں گے، حیرت کریں گے۔ میرے نبی نے جانتے علی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا علی جب عقیل نے میرے صدیق کو اٹھایا تو اتنا بتا کہ میرا صدیق کیا بولا، اتنا بتا کہ میرے صدیق نے کیا کہا، اتنا بتا کہ میرے صدیق نے کیا کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی شکایت کرے یا رسول اللہ عقیل نے ایسا سلط کیا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب آ کر کے شکایت کی علی سوچ رہے تھے کہ عقیل کو بلائیں گے نبی اور بلا کر کے اس کو ڈانٹیں گے، مگر مصطفیٰ فرماتے علی یہ تو میں نے سن لیا، مگر اتنا اور بتا دیں کہ میرے صدیق نے کیا کہا، میرے صدیق نے کیا کہا۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ صدیق نے کچھ نہ کہا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، پچھلی صف میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ کہا شہزادے میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ عقیل نے سب سے لاسٹ والی صف میں بٹھایا، ابو بکر صدیق جا کر کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے حضرت عقیل کو بٹھایا، اپنے برابر میں بٹھانے کے بعد اللہ اکبر ابو بکر صدیق کو بلایا، اور اللہ اکبر ابو بکر صدیق کو بلانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا صدیق کیا ہوا تھا مسجد میں، کیا ہوا تھا مسجد میں، کیا ہوا تھا مسجد میں۔ ابو بکر صدیق کے جملے سنو۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس ایک شہزادے کی خواہش کو پورا
کیا تھا، ایک شہزادے کی خواہش کو پورا کیا تھا. کیا ہوا تھا مسجد میں؟ یا رسول اللہ، اس شہزادے کی خواہش تھی کہ صدیق پچھلی صف میں جا کے بیٹھے. حضور یہ غلام ہے نا اہل بیت کا، یہ پچھلی صف میں جا کر کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر، کیسے احسان چلا ہو کہ صدیق اکبر کا. یا رسول اللہ پچھلی صف میں جا کر کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. میرے نبی نے حضرت عقیل کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کاندھے پہ ہاتھ مارنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عقیل اس کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ جب ساری دنیا نے مجھے میرے نام پہ بیت کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا، جب ساری دنیا مجھے نبی ماننے سے انکار کر رہی تھی، اس عالم میں اس صدیق نے مجھے اپنا نبی مانا. جب بھائی کے بازار میں اپنے نبی کی برسات کی تھی، ایسے عالم میں اگر کسی نے سہارا دیا تھا تو یہ صدیق تھا. عقیل مجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ جب سارے لوگوں نے اختلاف کیا تھا تب ابو بکر صدیق نے اتحاد کیا تھا. مجھ کو معلوم ہے یہ 3 دن میرے غار میں 7 غار میں رہا تھا. یہ وہ صدیق ہے چھوڑا ہوا ہے. آخری جملے میرے نبی نے سنے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھ کو معلوم ہے اسلام کا احسان ہے ساری دنیا پر. اگر اسلام ہر کسی کا احسان ہے تو اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. میں محمد سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں دیکھ جاؤں گا، لیکن صدیق کا بدلہ اس کا کرنے کے بعد میدان محشر میں اپنے رب سے دلاؤں گا. کوئی جواب یہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے پیار نہیں کیا اور ظالموں تمہاری زبانوں کو لگوا آ جائے. تم کو معلوم نہیں ہے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق نے آقا حسن کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر ٹہلانے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے. لوگوں نے کہا بچے کو کاندھے پہ بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا جواب سنیں. ابو بکر صدیق نے کہا تھا لوگوں بچے کو کاندھے پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے پیغمبر کو کسی نواسے کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. میں اپنے مصطفیٰ کی سنت کو مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. اگر یقیناً اہل بیت سے محبت ہے تو پھر آقا صدیق کے پر سے بھی محبت کرنا پڑے گی. یاد رکھے خواہش اور سانپ آیا تھا نا، آخری بات اس کی وضاحت کروں، آخری بات سنیں. وہ سانپ آیا تھا نا، کتنی عمر تھی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس نے پایا آیا اور پھر محمد کے قدموں میں آیا. اور محمد کے قدموں میں آنے سے پہلے صدیق کے قدموں میں آیا. آ کر کے اپنی جیب صدیق اکبر کے قدم سے لگائی، مگر جس کی گود میں کائنات کا حسن لیٹا اس کو کہاں احساس ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے ابو بکر صدیق کے پاؤں پر اس سانپ نے 70 مرتبہ وار کیا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ وار کیا. لیکن ابو بکر نے پیر کو حرکت نہیں دی. جانتے کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرکت دوں کہ محبوب کی آنکھ کھل جائے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی نیند میں خلل پڑ جائے. مگر اللہ اکبر برداشت کرتے آخرکار ابو بکر صدیق کی آنکھوں نے جواب دے دیا. آنکھوں سے اشک نکلے اور وہ اشک کتنے خوش نصیب تھے کہ وہ اشک کسی اور کے بدن پہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے چہرے پر کر گرے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی موذی جانور ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں پیر میں جیسے باہر نکال کر کے لے کر کے آئے نا، میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب پہن لگایا، تھوک شریف لگایا. تاریخ بتاتی ہے جس پیر میں ابو بکر صدیق کے سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، مصطفیٰ نے لعاب پہن کیا لگایا. اللہ نے ابو بکر صدیق کو شفایابی عطا فرمائی. کوئی نہیں ابو بکر صدیق کے پیر میں. یہ ہے ابو بکر صدیق. اللہ کرے کہ ہم سب کو صدیق کی صداقت کا پرچم مل جائے. جوانوں میں گزارش کروں گا آپ سے روز آؤ، اپنے یار دوستوں کو لے کر کے آؤ، اپنے ملنے والوں کو لے کر کے آؤ. وہ تھیٹر میں لے کر کے جاتے ہیں، دوستی کا حق ادا نہیں کرتے. تم جلسے میں لے کر کے آؤ، دوستی کا حق ادا ہونا.
یقیناً دوستی کا حق ادا ہو جائے گا۔ دوست دو کوالٹی کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جہنم کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ایک وہ جو جنت کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ جوانوں، میں یقین دلاتا ہوں تم کو، اگر تم کو کوئی تھیٹر کی طرف لے کر کے جاتا ہے، یقیناً وہ جہنم کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تم اگر کسی دوست کو آقا حسین کے جلسے میں لے کر کے آتے ہو، یقین جانو اس کو جنت کے راستے کی طرف لے کر کے آتے ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو دراز ہوتا رہے، زندگی رہے نہ رہے، مگر مصطفیٰ کی باتیں کرنے والے موجود رہیں گے، مصطفیٰ کے نغمات گانے والے موجود رہیں گے، آقا حسین کا تذکرہ کرنے والے موجود رہیں گے۔ آپ رہو نہ رہو، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی عمر دراز ہو، آنے والے وقت میں یہی جگہ ہوگی، یہی ماحول ہوگا، یہی جلسہ ہوگا آقا حسین کا۔ آپ رہو نہ رہو، خدا کی قسم آپ نے وہ کام انجام دیا ہے، آنے والے وقت میں آپ کے بچے بھی اپنے گھروں میں آقا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، آقا حسین کی محفل کو سجاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھیں۔